الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم الامین۔ آج دوبارہ مجھے رمضان ٹرانسمیشن میں آنے کا موقع ملا، بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت علامہ عبدالرحمن جلالی صاحب کا کہ انہوں نے دوبارہ مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی خیر و برکات نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف لبکشائی کرتا ہوں۔ تو آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ موضوع ہے وضو، اور وضو کے کیا فائدے ہیں اور وضو کیسے کرنا ہے، یعنی وضو کا طریقہ اور وضو کے فوائد۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے بیان میں خطبۃ المبارک میں جو آیت مبارکہ پڑھی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو الی الصلاة، نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ کو دھو لو۔ پھر فرمایا وایدیکم الی المرافق، تو فرمایا اور کوہنیوں تک ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ تیسری بات فرمائی الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور گھٹنوں تک اپنے پاؤں کو دھو۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو۔ اب دیکھیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے پیج نمبر 2 اگر ہم کھولیں تو 16 قرآن مجید کا، اس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، پھر فرمایا تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کے بعد اپنے سروں کا مسح کرو، اور اس کے بعد اپنے پاؤں کو پنجابی میں گھٹوں تک دھو لو۔ تو یہ دیکھیے ہمیں قرآن میں واضح طور پر وضو کی نصیحت کی گئی، اور نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے کے لیے کہا گیا کہ تم پہلے صاف ستھرے ہو، پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو، اپنے آپ سے میل کچیل کو دور کرو، تو آؤ اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کرو۔ تو آئیے آپ کو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عشق رسول بتاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بار مقام پر آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ پر جا رہے تھے، تو حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ۔ حضور نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرانے لگے اور فقہاء سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کو خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا، اور بعد فراغت یعنی میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، حضور نے اس طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد حضور مسکرائے۔ تو حضرت عثمان غنی آپ نے ساتھ جو فقہاء تھے ان کو ساتھ فرمانے لگے کہ جب میں حضور کے ساتھ آیا تھا، اس مقام پر پہنچا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، پھر حضور علیہ السلام مسکرائے، تو آپ فرمانے لگے صحابہ کرام اجمعین علیہم الرضوان نے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کیا فرمایا کہ جب تم اپنا چہرہ دھوتے ہو تو اللہ تمہارے چہرے کے گناہ
گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے کتنی خوبصورت روایت، اور فرمایا جب تم اپنے بازو الی الکعبین اپنی کونیوں کو دھوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے کونیوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب فرمایا تم اپنے سر کا مسح کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب تم اپنے پاؤں کو دھوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وضو کر کے ہندا ہوئے عثمان غنی، کہا کیوں تبسم بلا کر رہے ہو، جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے کتنا خوبصورت ہمیں نسخہ بھی مل گیا کہ اپنے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر سے اپنے ظاہر سے گناہوں کی میل کو دور کرنا چاہتے ہو تو وضو کیا کرے۔ اب دیکھیے گناہ جڑنے کی حکایات، الحمدللہ عز وجل وضو کرنے والے کے گناہ جڑتے ہیں۔ اس زمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، یعنی وضو کر رہا تھا ایک نوجوان، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے دیکھا، آپ فرماتے ہیں اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی جو وضو کر رہا تھا اس سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، تو اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ کہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس بندے نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بندے سے فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، تو اس بندے نے فوراً عرض کی کہ میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھا تو اسے فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرکشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ یعنی آپ نے کہا اے مالک و مولا میں اس سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اس سے معافی دے دے جو لوگوں کے عیوب میں ظاہر کر دیتا ہوں، تو اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ یعنی جو بندہ وضو کرتا تھا ایک کو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے، یعنی آپ نے اس کے وضو کے قطرے کے ٹپکنے سے اندازہ لگایا، آپ نے اسے بتا دیا کہ تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر فرما دیا کہ تو شراب پیتا ہے، شراب سے توبہ کر لے، تیسرے کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تو شراب نوشی اور چغل خوری اور لوگوں کو باجے گانے سننے سے توبہ کر لے۔ یعنی آپ جس کو دیکھتے تھے وضو کرتے اس کے عیوب کو جان جاتے تھے کہ یہ اس کے اندر کیا کیا عیب پایا جاتا ہے، تو آپ نے توبہ کر لی، جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کے عیوب یعنی عیب نظر آنا بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیے ولی کامل کی بھی کیا خوبصورت نظر تھی۔ آگے چلتے ہیں تو سارا بدن پاک ہو گیا۔ اس پر آپ کے سامنے میں بات کرتا ہوں، دو حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، یعنی بسم اللہ شریف پڑھی، تو آپ فرماتے ہیں وضو کیا، اس کے
سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا۔ کیا خوبصورت روایت ہے، یعنی دیکھیے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنے کی کتنی خوبصورت روایت آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کیا، اللہ عز و جل نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ شریف کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ یعنی دوسری روایت یہ ہے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، صرف وضو کرنا شروع ہو جائے گا تو اس کے صرف اتنے گناہ معاف ہوں گے، یعنی چہرہ دھوگا تو چہرے کے، بازو دھوگا تو بازو کے، سر دھوگا تو سر کے، اگر پاؤں دھوگا تو پاؤں کے، یعنی بسم اللہ بغیر پڑھے جو حصہ دھوئے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ لے تو کیا خوبصورت جملے ہیں، فرمایا اگر بسم اللہ شریف پڑھے گا تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دیکھیے باوضو سونے کی فضیلت حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، یعنی جیسے کہا گیا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر سوئے گا اس کا سونا بھی عبادت ہے، اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے سوئے گا اللہ اس کو سونے کا بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور باوضو مرنے والا شہید مدینے کے تاجدار ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی اطاعت رکھو، استطاعت رکھو، یعنی تم یہ طاقت رکھو کہ تم ہمیشہ باوضو رہو، تو فرمایا کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ کتنا بلند رتبہ، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ شہادت کو سوائے قرض کے باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے جس بندے کو صرف وضو کرنے کا، شہادت جا کر سینے پر گولیاں کھانا، جانیں قربان کرنا، یونیفارم پہن کر اتنی راتوں کو جاگنا، وہ کتنی مشکلیں کتنی دقتیں برداشت کر کر اس مقام تک شہادت تک پہنچتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی کہ فرمایا جو باوضو سوئے گا اور باوضو سونے کا صدقہ اگر اسے موت آ گئی اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا امام اہل سنت اشیاء امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے، یعنی بہت اچھا عمل ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں۔ مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے، یعنی اگر تم بے وضو ہو، وضو نہیں کیا، حضرت موسیٰ سے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر موسیٰ تو نے وضو نہیں کیا، تم پر کوئی مصیبت آ پہنچی ہے تو خود اپنے آپ کو سلامت کرنا، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے، یعنی یہ عام سنت نہیں، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور یہ سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورت کتنے فضائل وضو کے، اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کو معاف کر دیا، سارا بدن پاک ہو گیا، سونے کا صدقہ شہادت کی موت مل گئی۔ کتنے بلند کتنے عالی مقام مرتبے وضو کے صدقے ملے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے 7 حروف کی نسبت سے ہر وقت باوضو رہنے کے 7 فضائل، میرے آقا امام اہل سنت اشیاء امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ عز و جل اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے، اور ان میں سے سب سے پہلی جو فضیلت ہے وہ آپ فرماتے ہیں ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں، یعنی ملائکہ اس کے ارد گرد گھومیں۔ دوسری فضیلت دیکھیے قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، یعنی دوسری فضیلت یا فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ اس کی ہر وقت جو وضو میں رہنا ہے اس کا صدقہ اس کی نیکیوں کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تیسرا فرمایا اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ چوتھا آپ نے فرمایا اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، یعنی جو بندہ پھر وضو میں رہتا ہے ہر وقت فکر میں رہتا ہے، نماز کی فکر میں، وضو کی فکر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر پہلی رکعت تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی۔ اور 5واں آپ فرمایا جب سوئے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ اور 6 فرمائی سکرات موت اس پر آسان ہو، یعنی اس کے لیے موت میں بھی آسانی ہوتی ہے جو بندہ وضو کر کر سوتا ہے۔ دگنا ثواب، یقیناً سردی
تھکن یا نزلہ زکام یا درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اب سردیاں ہوں، بندے کو نزلہ بھی لگا ہو، زکام بھی لگا ہو، اب بندے کو بخار بھی ہو اور اوپر سے وضو کرنا ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو سردیوں میں، تو فرمایا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ بیماری کی حالت میں بھی وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ وضو کے بعد دیکھیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، یعنی وضو کے بعد یہ اپنی شہادت والی فنگر کو، انگلی کو اٹھا کر جس نے کلمہ شہادت پڑھا، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ دیکھیے کتنی خوبصورت فضیلت، جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھولے جاتے ہیں؟ جو محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے۔ دیکھیے وضو کرنے کی یہ فضیلت ہے، اور اگر بندہ نماز پڑھے تو پھر دیکھیے اللہ اس بندے کو کتنے مقام و مرتبے عطا فرمائے گا۔ اب وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں تو حدیث پاک میں ہے جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، یعنی سچے لوگوں میں سے۔ وضو کے بعد 1 مرتبہ صرف سورۃ قدر پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ اسے سچوں میں لکھ دیتا ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا، یعنی شہادت کا مرتبہ مل جائے گا۔ اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت روایت کہ پہلا 1 مرتبہ اگر سورہ قدر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سچوں میں لکھ دے گا۔ دیکھیے کتنا بلند مرتبہ، سچا جس کو قرآن کہے والذی جاء بالصدق، قرآن تو سچا صدیق اکبر کو کہتا ہے، یعنی اتنا بلند، اتنا عالی مقام سچے لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی کم سے کم صحابہ جیسے تو ہم بھی نہ، ہم تو ان کے جوتوں کی میل کے برابر بھی نہ، لیکن اللہ ہمیں سچوں میں تو شامل فرما لے گا۔ قیامت کے دن گناہوں پر پردے تو ڈال جائیں گے، ہمارے عیبوں کو چھپایا تو جائے گا۔ اور دوسری مرتبہ کہا کہ اگر 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا اللہ اسے شہداء میں شمار کرے گا۔ اور دیکھیے شہادت کوئی عام نہیں، یہاں الفت یہ ہے کہ شہادت میں قدم رکھنا اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور تیسری روایت دیکھیے کتنی خوبصورت، فرمایا جو 3 مرتبہ سورہ قدر شریف پڑھے گا اللہ عز و جل اسے میدان محشر میں انبیاء کے ساتھ رکھے گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتنا بلند، کتنا عالی مرتبہ مل گیا، اور نظر بھی کبھی کمزور نہ ہوگی۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہمیں وضو کے یہ فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم۔ اب ہمیں وضو کے جو فرض ہیں وہ تو قرآن میں ہی بتا دیے گئے، اور دیکھیے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جب بندہ کسی چیز کے فرض ادا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کی سنت خود بخود ہی ادا ہو جاتی ہے۔ اب وضو کے لیے قرآن کہتا ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ اب دیکھیے اب سنت کیا ہے، 3 مرتبہ کرلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اب منہ کو 3 مرتبہ دھونا، اور داڑھی کا حلال کرنا، یعنی داڑھی کے اگر پتلی ہو تو نیچے والی جگہ کی ساری بھگونا۔ یہ تو ہو گئی سنتیں، لیکن فرض کیا ہے؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں پر سے ماتھے کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے جہاں داڑھی ہے وہاں تک۔ تو اب دیکھیے واضح طور پر قرآن نے تو ہمیں بتا دیا کہ چہرہ دھونا، تو اب چہرے میں داڑھی بھی آ گئی، چہرے میں ہونٹ بھی آ گئے، منہ بھی آ گیا، چہرے میں ناک بھی آ گیا۔ تو فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنی کوہنیوں سمیت بازو کو دھونا۔ تو دیکھیے 3 مرتبہ جو ہم اپنے بازو پر پانی ڈالتے ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ بھی فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دھوئیں گے تو سنت خود بخود ادا ہو جائے گی۔ وَإِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرنا۔ اب جب آپ سروں کا مسح کریں گے تو گردن بھی خود بخود آ جائے گی، آپ کے کان بھی آ جائیں گے، کان کے پچھلے والا حصہ بھی آ جائے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور فرمایا گھٹنوں تک اپنے پاؤں کو دھو۔ اب دیکھیے یہ بھی خود بخود جو سے آپ کی فضیلت یہ مل جائے گی کہ وضو کو دھونے کے ساتھ ساتھ
آپ کو یہ بھی فضیلت مل جائے گی کہ وضو کے فرض کے ساتھ ساتھ آپ کی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسے رکھتا ہوں جو وضو کے دوران بندہ کرے تو وہ مکروہ ہے، بندے کو نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے وضو کے مکروہات یعنی شریعت میں انہیں ناپسند کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جب وضو کے لیے بندہ بیٹھے وضو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے، یعنی ناپاک جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض بندے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا بندہ غسل خانے کے اندر، نجاست خانے کے اندر وضو کر سکتا ہے، کلمات خیر پڑھ سکتا ہے؟ تو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ غسل خانے کے اندر، نجاست خانے کے اندر انسان کو کچھ کلمات ایسے نہیں پڑھنے چاہیے، تو اس مسئلے سے بھی انسان کو پرہیز کرنی چاہیے، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے کہ غسل خانے کے اندر، نجاست خانے کے اندر بندے کو کوئی بھی کلمات نہیں پڑھنے چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ وضو کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ کچھ مکروہات ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وضو کے مکروہات میں سے یہ ہے کہ آپ ناپاک جگہ پر نہ بیٹھیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی نہ گرایا جائے۔ تو آپ ظاہری بات ہے جب آپ ناپاک جگہ پر بیٹھیں گے، وضو کریں گے تو پانی خود بخود ہی گرنے لگ پڑے گا۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ قبلہ کی طرف منہ کر کر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو تو قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں جائز، یعنی قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں۔ اور غالباً فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ جو بندہ امام قبلہ کی طرف تھوکے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، یعنی قبلے کو اتنا بلند اور مقام، عالی مقام ہے، اس کی طرف منہ کر کر تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اس بات سے بھی وضو کے مکروہات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کر تھوکنے سے بھی پرہیز کریں۔ اور جو نوجوان اور بچے آج کل منہ کے اوپر جو چھینٹا مارتے ہیں، یعنی پانی کو زور سے مارتے ہیں، تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان ساتھ بیٹھے بھائی کو بھی ہماری ذات سے، ہماری ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رکھے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے ہاتھ سے اگر کسی مسلمان کو ایذا پہنچے، کسی کے کپڑے گیلے ہو جائیں، کسی مسلمان بھائی کو دشواری پہنچے، تو ہمیں اس بات پر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وضو کے جو مسائل اور جو فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا و آخرت کی خیر و برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔